بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ امریکہ نے فلسطینی ریاست کے حوالے سے برطانیہ، فرانس اور دیگر مغربی ممالک کی کوششوں کو شدید تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے انہیں غیر متعلقہ اور نقصان دہ قرار دیا ہے۔ امریکہ کا کہنا ہے کہ فلسطینی ریاست صرف اسرائیل کی منظوری سے قائم ہو سکتی ہے، مغربی ممالک میں اتنی صلاحیت ہی نہیں ہے کہ وہ فلسطین کو ایک ریاست بنا سکیں۔ امریکہ کا کہنا ہے کہ یورپی اور شمالی امریکی حکومتیں جو فلسطین کو تسلیم کرنے کا اعلان کر رہی ہیں وہ حقیقت سے منہ موڑ رہی ہیں۔ مغربی ممالک فلسطینی ریاست کا نقشہ بھی نہیں دے سکتے۔ امریکہ کا دوستو یہ بھی کہنا ہے کہ مغربی ممالک نہ تو یہ بتا سکتے ہیں کہ فلسطینی ریاست کہاں ہوگی اور نہ یہ کہ اس کی حکومت کون سنبھالے گا۔ امریکہ نے اس عمل کو حماس کی حوصلہ افزائی قرار دیا ہے۔ امریکہ نے دوستو مغربی ممالک پر یہ بھی الزام لگایا کہ مغربی ممالک کی فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنے کی حالیہ کوششیں دراصل حماس کو انعام دینے کے مترادف ہے۔ آج اگر کوئی فلسطینی ریاست بنانے کی بات کرتا ہے تو وہ دراصل حماس کو انعام دے رہا ہے، جو اب بھی 20 سے زائد قیدیوں اور 50 سے زیادہ باڈیز کو اپنے قبضے میں رکھے ہوئے ہیں۔ امریکہ کا کہنا ہے کہ اس سے صرف حماس کو مزید ہٹ درمی کی وجہ ملتی ہے کہ وہ جنگ بندی پر راضی نہ ہو اور قیدیوں کو بھی رہا نہ کرے۔ امریکہ نے دعویٰ کیا ہے کہ فرانس، برطانیہ اور کینیڈا سمیت کئی مغربی ممالک کی طرف سے فلسطین کو تسلیم کرنے کا فیصلہ در حقیقت داخلی سیاسی دباؤ کا نتیجہ ہے، نہ کہ کسی جغرافیائی یا حکمت عملی کا نتیجہ۔ یہ فیصلے حقیقی امن کے لیے نہیں بلکہ مقامی سیاسی دباؤ کو کم کرنے کے لیے کیے جا رہے ہیں۔ دوستو یاد رہے کہ فرانس کے صدر میکرون، برطانوی وزیر اعظم، کینیڈین وزیر اعظم اور مالٹا کے حکام نے حالیہ ہفتوں میں فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنے کا اشارہ بھی دے دیا ہے، اور ستمبر میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس کے دوران باقاعدہ اعلان متوقع ہے۔ روس نے ان یورپی ممالک کے ایرانی جوہری پروگرام پر موقف کو بالکل غیر منطقی قرار دے دیا جو JCPOA میں شامل ہیں۔ روس نے خبردار کیا ہے کہ یورپی ممالک کا یہ برتاؤ ایران پر حملے کی راہ ہموار کرتا ہے۔ روس کا کہنا ہے کہ E3 کہلانے والے برطانیہ، فرانس اور جرمنی کا ایران کے جوہری پروگرام سے متعلق تنازعات کے بارے میں موقف سنگین سوالات اٹھاتا ہے۔ بنیادی طور پر یہ موقف بغیر کسی لاجک کے ہے۔ روس کا دوستو کہنا ہے کہ ایران کو پرامن جوہری توانائی استعمال کرنے کا حق حاصل ہے اور اس پر شک کرنا احمقانہ ہے۔ روس کا کہنا ہے کہ E3 کے دباؤ میں ایران کے خلاف ایک قرارداد منظور ہونے کے صرف ایک دن بعد اسرائیل کے ایران پر حملے محض ایک اتفاق تھے۔ یہ سب فراڈی ہیں، ان فراڈیوں سے بچنا بہت ضروری ہے۔ اگرچہ دوستو وہ ان حملوں میں کسی طرح کی مداخلت سے انکار کرتے ہیں، لیکن در حقیقت وہ ایسا ماحول بنا رہے ہیں جس سے ایسے حملوں کو جواز فراہم کیا جاتا ہے۔ اسرائیل کے آرمی چیف نے ایک بار پھر دھمکی دی ہے کہ غزہ میں فوجی کارروائیاں بغیر کسی وقفے کے جاری رہیں گی۔ یہ دھمکی انہوں نے دوستو غزہ کے اندر ایک کمانڈ سینٹر میں افسروں سے خطاب کے دوران دی۔ اسرائیلی آرمی چیف جنرل زمیر نے کہا کہ میں اندازہ لگا رہا ہوں کہ آنے والے دنوں میں ہمیں یہ معلوم ہو جائے گا کہ آیا ہم قیدیوں کی رہائی کے لیے کسی معاہدے تک پہنچ سکتے ہیں یا نہیں۔ اگر نہیں تو لڑائی بغیر کسی رکے جاری رہے گی۔ اسرائیلی آرمی چیف نے غزہ میں انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزی اور قحط پھیلنے کے الزامات کو جھوٹ، سازش اور بدنیتی پر مبنی قرار دیا۔ الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے کے مطابق انہوں نے کہا کہ غزہ کے شہریوں کی حالت زار کی اصل ذمہ دار حماس ہے۔ اسرائیلی فوج نے دعویٰ کیا ہے کہ باقی ماندہ 49 قیدیوں میں سے بھی 27 ہلاک ہو چکے ہیں، ان کی باڈیز ہمارے حوالے کی جائیں۔ دوستو یاد رہے کہ حال ہی میں فلسطینی مزاحمت کار گروہوں نے 2 قیدیوں کی ویڈیوز جاری کی تھی جن میں وہ نہایت ہی کمزور اور لاغر حالت میں نظر آ رہے تھے۔
امریکہ، مصر اور قطر کی ثالثی میں جاری مذاکرات پچھلے ماہ ناکام ہو چکے ہیں، جس کے بعد اسرائیل میں مزید سخت فوجی کارروائی کا مطالبہ زور پکڑ رہا ہے۔ دوسری جانب بین الاقوامی سطح پر اور قیدیوں کے اہل خانہ کی جانب سے بھی اسرائیلی حکومت پر سنجیدہ دباؤ ہے کہ وہ جنگ بندی کے لیے مذاکرات بحال کرے۔ اقوام متحدہ نے بھی کہا ہے، بلکہ خبردار کیا ہے کہ اسرائیلی محاصرے اور امدادی پابندیوں کی وجہ سے غزہ میں قحط جیسے حالات پیدا ہو چکے ہیں، جسے انسانی تباہی قرار دیا جا رہا ہے۔ سونیا گاندھی نے بی جے پی پر شدید تنقید کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہندوستان کا آئین اس وقت خطرے میں ہے اور حکمران جماعت اسے ختم کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ بی جے پی ہندوستانی آئین کو کبھی بھی قبول نہیں کیا ہے۔ سونیا گاندھی کا کہنا ہے کہ بی جے پی نظریاتی بغاوت کی راہ پر گامزن ہے اور جمہوریت کی جگہ ایک مذہبی بنیاد پرست کارپوریٹ ریاست قائم کرنا چاہتی ہے، اور یہ ریاست صرف طاقتور افراد کے مفادات کی محافظ ہوگی۔ ان کا کہنا تھا کہ کانگریس پارٹی پارلیمنٹ، عدالتوں اور سڑکوں پر ہر جگہ اس کوشش کی مخالفت کرے گی جو آئین کو کمزور کرے، کیونکہ یہ صرف سیاسی نہیں بلکہ ایک نظریاتی عہد ہے کہ ہر ہندوستانی کی عزت اور حقوق کا دفاع کیا جائے گا۔ انڈیا کے وزیر اعظم نریندر مودی نے اپنے خطاب میں عالمی سطح پر جاری غیر یقینی صورتحال کو ہندوستانی معیشت کے لیے ایک بڑا چیلنج قرار دیا ہے اور کہا ہے کہ ملک کو اپنے معاشی مفادات کے تحفظ کے لیے ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے۔ نریندر مودی کا کہنا تھا کہ حکومت کی سب سے بڑی ترجیح کسانوں، چھوٹے صنعت کاروں اور نوجوانوں کے لیے روزگار کے مواقع فراہم کرنا ہے۔ ہم پوری کوشش کر رہے ہیں کہ ملک کا ہر طبقہ ترقی میں شامل ہو، لیکن کچھ ذمہ داریاں ہم شہریوں پر بھی عائد ہوتی ہیں۔ انہوں نے عوام سے اپیل کی کہ وہ مقامی طور پر تیار کردہ اشیاء کو ترجیح دیں۔ نریندر مودی کا دوستو کہنا تھا، بلکہ اپنی عوام سے التجا کرنا تھا کہ ہمیں صرف وہی چیزیں خریدنی چاہیے جو ہندوستانیوں نے بنائی ہوں۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہندوستان تیسری سب سے بڑی معیشت بنے تو ہر فرد کو مقامی طور پر تیار کردہ مصنوعات کے لیے آواز بلند کرنی ہوگی۔ وزیر اعظم مودی نے کاروباری طبقے کی بھی منتیں کرتے ہوئے کہا کہ دنیا بھر میں غیر یقینی صورتحال ہے، اس وقت ہمیں خاص طور پر اپنے ملک کی مصنوعات کو فروغ دینا ہوگا۔ نریندر مودی کا دوستو، یہ بیان ایک ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب حال ہی میں امریکی صدر ٹرمپ نے، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، کہ ہندوستانی مصنوعات پر 25% ٹیرف کا اعلان کیا ہے اور روسی تیل اور دفاعی ساز و سامان کی خریداری پر ہندوستان کو مزید جرمانے کی بھی دھمکی دی ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی کے خطاب کو معاشی ماہرین نے دوستو موجودہ عالمی تجارتی دباؤ اور گھریلو پیداوار کے فروغ کی کوششوں کے تناظر میں اہم قرار دیا ہے۔ نریندر مودی کے بیانات سے واضح ہے کہ حکومت مستقبل کی اقتصادی چنوتیوں سے نمٹنے کے لیے لوکل انڈسٹری اور مقامی مصنوعات پر زور دے رہی ہے۔ آسٹریلیا کے شہر سڈنی کے مشہور ہاربر برج پر دسیوں ہزار مظاہرین نے اتوار کو شدید بارش کے باوجود غزہ میں امن کے لیے مارچ کیا اور امداد کی ترسیل کا مطالبہ کیا۔ اس مظاہرے کو مارچ برائے انسانیت کا نام دیا گیا تھا۔ مظاہرین نے اظہار یکجہتی کے لیے بھوک کی علامت کے طور پر برتن اور پتیلیاں اٹھا رکھی تھیں۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ بس بہت ہو گیا، جب دنیا بھر کے لوگ اکٹھے ہو کر آواز بلند کرتے ہیں تو برائی کو شکست دی جا سکتی ہے۔ مظاہرین میں بزرگ افراد سے لے کر کم عمر بچوں والے خاندان تک شامل تھے، ان میں وکی لیکس کے بانی بھی شریک تھے۔ بہت سے لوگ چھتریاں تھامے ہوئے تھے، کچھ نے فلسطینی پرچم بھی اٹھا رکھے تھے اور نعرے لگا رہے تھے کہ ہم سب فلسطینی ہیں۔ بتایا جا رہا تھا کہ مارچ میں 90,000 افراد شریک ہوئے، جو توقع سے کہیں زیادہ تھے، جبکہ فلسطین ایکشن گروپ سڈنی نے فیس بک پوسٹ میں دعویٰ کیا کہ مارچ کرنے والوں کی تعداد 3 لاکھ تک ہو سکتی ہے۔ وہاں 1000 سے زائد پولیس اہلکار تعینات کیے گئے تھے اور ہجوم کو بڑے حجم کی وجہ سے کچلے جانے کے خدشات پیدا ہو گئے تھے۔ دوستو، یاد رہے کہ گزشتہ ہفتوں میں اسرائیل پر سفارتی دباؤ میں اضافہ ہوا ہے۔ فرانس اور کینیڈا اعلان کر چکے ہیں کہ وہ فلسطینی ریاست کو تسلیم کریں گے۔
جبکہ برطانیہ نے کہا ہے کہ اگر اسرائیل انسانی بحران کو حل نہیں کرتا اور جنگ بندی نہیں کرتا تو وہ بھی ایسا کرے گا۔ روس کے کورل جزائر میں 6.7 شدت کا زلزلہ ریکارڈ کیا گیا ہے۔ زلزلے کی گہرائی سطح زمین سے 10 کلومیٹر نیچے تھی۔ زلزلے کے بعد 3 اضلاع میں سونامی کی وارننگ بھی جاری کی گئی تھی، مگر اسے پھر واپس لے لیا گیا۔ کم ٹٹکا میں سینکڑوں برسوں سے سوئے ہوئے آتش فشاں نے ایک بار پھر لاوا اگلنا شروع کر دیا ہے، جنہوں نے 600 سالوں میں پہلی بار لاوا خارج کیا ہے۔ دوستو، یاد رہے کہ یہ وہی خطہ ہے جہاں گزشتہ دنوں 8.8 شدت کا زلزلہ آیا تھا، جس کے بعد روس سمیت جاپان، انڈونیشیا، آسٹریلیا، امریکہ اور چلی میں سونامی الرٹ جاری کیا گیا تھا۔ ایئر انڈیا کی پرواز میں دوستو مسلم دشمنی کا ایک واقعہ دیکھنے میں آیا ہے، جہاں جہاز میں موجود ایک شخص نے مسلمان مسافر کو تھپڑ دے مارے۔ مسلم نوجوان کو سفر کے دوران گھبراہٹ کا دورہ پڑا۔ ایسے میں مدد کرنے کی بجائے دوستو ایک مسافر نے اسے تھپڑ مارنا شروع کر دیے، جس کی ویڈیو سوشل میڈیا پر بھی وائرل ہو گئی۔ وائرل ویڈیو میں مسافر کو مسلمان نوجوان کو تھپڑ مارتے ہوئے دکھایا گیا ہے، جبکہ جہاز کی ایئر ہوسٹس کی جانب سے تشدد کرنے والے شخص کو منع بھی کیا گیا، لیکن وہ شخص باز نہیں آیا۔ سوشل میڈیا پر صارفین کی جانب سے شدید غم و غصے کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ تھپڑ مارنے والے پر فضائی سفر کی پابندی لگانے اور اسے نو فلائی لسٹ میں ڈالنے کا بھی مطالبہ کیا جا رہا ہے۔ دوسری جانب ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ گھبراہٹ کا دورہ پڑنے والے سے ہمدردی سے پیش آنا چاہیے۔ ایرانی صدر ڈاکٹر مسعود نے اپنے پاکستانی دورے کے دوران کہا ہے کہ اسرائیلی جارحیت کے خلاف پاکستان کی حمایت پر دل سے شکر گزار ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ مہمان نوازی پر وزیر اعظم اور پاکستانی قوم کا شکر گزار ہوں۔ پاکستان ہمارا دوسرا گھر ہے۔ پاکستان کے علماء اور سیاسی قیادت سے مفید بہت ہی اچھی گفتگو ہوئی۔ ان کا کہنا تھا کہ عصر حاضر میں امت مسلمہ کے اتحاد کی سخت ضرورت ہے۔ پاکستان اور ایران کے تعلقات مشترکہ ثقافت اور مذہب پر مبنی ہیں، اور علامہ اقبال کی شاعری ہمارے لیے بھی مشعل راہ ہے۔ جبکہ وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا تھا کہ پاکستان پرامن مقاصد کے لیے ایران کے جوہری پروگرام کی حمایت کرتا ہے اور اس کے حق کے لیے اس کے ساتھ کھڑا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا مزید کہنا تھا کہ جون میں اسرائیل نے بغیر کسی وجہ کے ایران کے خلاف جارحیت کی۔ پاکستان اور یہاں کی عوام نے ایران پر اسرائیلی حملے کی مذمت کی ہے اور کر رہے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا تھا کہ ایران کو پرامن مقصد کے لیے جوہری طاقت حاصل کرنے کا پورا حق ہے۔ پاکستان پرامن مقاصد کے لیے جوہری توانائی کے حصول کے ایرانی موقف کے ساتھ کھڑا ہے، اور بالکل کھڑا ہے۔ اچھے وقت میں سب دوست ہوتے ہیں، اصل دوست وہ ہوتا ہے جو برے وقت میں ہاتھ تھامتا ہے اور کام آتا ہے۔ تو دوستو ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔